إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کو رب نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ انسان یہاں اکیلا رہ نہیں سکتا. اسے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے اور اسے معاشرتی زندگی لوگوں سے مل جل کے گزارنی پڑتی ہے. اللہ رب العزت نے جیسا کہ ہم نے گزشتہ ملاقات میں پڑھا کہ مالی اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. مالک کی تقسیم ہے کہ وہ کسی کو اتنا دیتا ہے کہ وہ اس کے شمار میں بھی نہیں ہوتا، کسی کو اعتدال مناسب اور کسی کو غربت کی لکیر سے بھی نیچے لے جاتا ہے. یہ اس کی مرضیاں ہیں، یہ اس کی حکمتیں ہیں. وہ دے کے بھی آزما رہا ہے، لے کے بھی. اور آزمائش کے بڑے جو میدان ہیں کتاب اللہ نے ان کو ذکر کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ رب العزت مختلف خوف بندوں پہ ڈالے رکھتے ہیں، اور یہ شفقت پدری میں بھی دیکھا گیا ہے اور ماں کی ممتا میں بھی دیکھا گیا ہے. اللہ کی بات برحق ہے، انسان کی بات میں بسا اوقات صداقت نہیں بھی ہوتی. باپ ہمیں بے شمار چیزوں سے ڈرا کے رکھتا ہے کہ بیٹا یہ نہ کرنا وگرنہ یہ نقصان ہو سکتا ہے، ایسے نہیں کرنا، فلاں جگہ نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا. مائیں ڈراتی ہیں تاکہ ان کے بچے گھر میں رہیں، نظروں میں رہیں، سیف رہیں. اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کو دائرہ کار میں رکھنے کے لیے مختلف لشکروں کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں. ان میں سے ایک خوف ہے. خوف ہماری نفسیات میں، ہمارے جسم میں، ہمارے وجود میں، ہمارے خون میں شامل ہوتے ہیں. ہمارا کل کا خوف کہ مستقبل کا کیا بنے گا. دہاڑی دار آدمی کو اگلے دن کا، اگلے پل کا، دشمن کا خوف. انسان کو اپنی صحت کے بگڑنے کا ڈر، موت کا ڈر. تو یہ سارے خوف شامل ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم کسی کا پیٹ بھر کے اس کو آزماتے ہیں اور کسی کو بھوک دلا کے آزماتے ہیں. بھوکا آدمی اپنی اس کی دہاڑی نہیں لگی، صبح سے بیٹھا ہے، دوپہر ہو گئی ہے، کام ہی نہیں ملا،
گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں، ماں باپ بھوکے ہیں، خود بھی بھوکا ہے، اس کی بھی آزمائش، جن کے علاقے میں پایا جا رہا ہے ان کی بھی آزمائش۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال بندے کو کوشش کے باوجود ملتا ہی نہیں ہے، فقیری، غریبی، مسکنت، اور کبھی رب اتنا دیتا ہے اور پھر لے لیتا ہے کہ لکھ پتی تھا ککھ پتی بن گیا ہے، کھلا کھانا تھا کھلا پینا تھا۔ شروع سے غربت ہو تو اتنی مشکل نہیں ہوتی، آسانیوں کے بعد، آسائشوں کے بعد، نعمتوں کے بعد اگر نعمت چھن جائے تو یہ چیز بندے سے ناقابل برداشت ہے۔ والعنفس، انسان کو جان دے کے، جہان دے کے، باپ دے کے رب باپ لے لیتا ہے، سہارا چھین لیتا ہے، یتیم بنا دیتا ہے، ماں دے کے ممتا لے لیتا ہے، بھائی دے کے رب بھائی واپس بلا لیتا ہے، بہنیں دے کے رب وہ واپس لے لیتا ہے، بیٹے اولاد دے کے رب چھین لیتا ہے۔ تو یہ خوف، یہ ڈر، یہ آزمائشیں ہمارے اوپر مسلط ہے۔ والثمرات، فصل ہوتی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بنجر زمینیں ہیں، اور فصل ہوئی ہے تو بیماری پڑ گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، عین موقع پہ رب نے بارشیں برسا کے ہاتھوں سے، منہ سے لقمے چھین لی ہے۔ یہ آزمائشیں دونوں پہ ہیں، جن پہ یہ آزمائش نہیں آئی اور جن پہ آئی ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے وسیب میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، جہاں ہم رہ رہے ہیں، وہ شہر ہے یا دیہات، وہ اکیلا ڈیرا ہے یا وہاں پہ کوئی گاؤں ہے، کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں یا کسی عام محلے میں رہ رہے ہیں، تو یہ آزمائشیں تو جاری ہیں، لیکن کامیاب ہیں وہ بندے، کامیاب ہیں وہ محلے، کامیاب ہیں وہ قومیں، کامیاب ہیں وہ افراد، وہ بزرگ، وہ جوان، وہ بوڑھے، وہ بچے، کہ جن کو یہ 7 مواقع اللہ دے دے اور وہ کامیابی کے ان اصولوں کو لے کے اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ جو وحی اتاری ہے، کتاب اللہ میں بے شمار کامیابی کے گر دیے گئے، لیکن آج ہم جسے پڑھنے جا رہے ہیں، اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے 5 اساتذہ کے واسطے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، اور یہ حدیث کی کتاب کتب احادیث میں ایک اعتبار سے پہلے نمبر پہ اور ایک اعتبار سے دوسرے نمبر پہ ہے، صحیح البخاری کے بعد۔ اور جب ہم صحیحین کہتے ہیں تو اس سے مراد امام بخاری کی صحیح اور امام مسلم ابن الحجاج القشیری کی صحیح ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو امام مسلم اپنی سند کے ساتھ، اور اس سند میں پہلے واسطے میں ان کے 3 استاذ، اور تینوں نے یہ روایت اور یہ اصول، یہ ضابطے، یہ قاعدے، کامیابی کے یہ گر سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے ہیں۔ اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، تمیمی خاندان کے یحییٰ امام مسلم کے استاذ ہیں۔ یہی روایت اسی سند میں دوسرے استاذ وہ ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ ابو بکر ہیں، ان سے انہوں نے بیان کیا ہے، اور تیسرے استاذ وہ محمد ابن العلاء الحمدانی، یہ 3 استاذ، ان تینوں سے یہ روایت انہوں نے پڑھی بھی ہے، لی بھی ہے، تینوں راوی ہیں۔ یہ اپنے استاذ ابو معاویہ سے، اور وہ اپنے استاذ اعمش سے، اور وہ اپنے استاذ ابو صالح سے، اور وہ اپنے استاذ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے اور شروع میں لفظ قال آ جائے، حضرات پلکیں بھی جھکنی چاہیے، سما بھی جھکنا چاہیے۔ وجود میں ایک عاجزی، ادب اور احترام کہ دنیا کے اندر وہ ملنے جا رہا ہے جو سونے کی کانوں میں بھی نہیں ہے، اور میرا یہ ایمان ہے، بلکہ ایک خواہش اور وش ہے۔ اگر میرے میں ہمت ہوتی تو میں یہ جو 7 اصول ہیں ان کو سونے کے پانی سے نہیں، سونے سے لکھتا۔ دنیا کو پتا چلے کہ اللہ رب العزت نے بڑی بڑی دولتوں سے نوازا ہوگا، لیکن ان 7 دولتوں سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، ان عظمتوں سے بڑی عظمت کوئی نہیں ہے۔ اور میرا ماننا ہے ساری شریعتوں کا مطالعہ کر لیں، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر رب نے سارا قرآن نہ اتارا ہوتا، صرف سورہ اثر اتاری ہوتی، انسانوں کی کامیابی کے لیے وہی کافی تھی۔ میرا ماننا ہے کہ اگر سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، آپس میں خیر خواہی کے لیے، ایک دوسرے کی رہنمائی کے لیے کوئی شریعت نہ اتری ہوتی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ اکیلی حدیث بھی ہوتی تو کافی تھی۔ حضرات سماج کیسے سنورتے ہیں، بگڑتے کہاں ہیں؟ اس حدیث میں آپ ایک درد دیکھیں گے، آپ احساس پائیں گے، اس میں آپ کو ایک شعور ملے گا۔ آپ اس کے اندر آ کے خود کو جب اس مقام پہ کھڑا دیکھیں گے اور جب کسی تکلیف سے دوچار ہوں گے اور اس تکلیف سے نکلنے کی راہیں ڈھونڈیں گی تو یہ حدیث آپ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں زندگی کا پہلا خوبصورت اصول، اور ان اصولوں کا آغاز جو ہے عموم سے ہو رہا ہے، اور عموم کے لیے عربی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک من ہے۔ من جس کسی نے بھی، من جو کوئی بھی، وہ جیسا بھی ہو، جہاں کا ہو، کسی بھی بر اعظم کا، کسی قوم، کسی نسل کا، کسی برادری یا کسی قبیلے کا، عہدہ بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ حضرات دنیا پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے مشکلوں میں ہے۔ ماں کے پیٹ کی مشکلیں کیا ہیں؟ کبھی کسی ڈاکٹر سے، لیڈی ڈاکٹر سے یا ماں سے پوچھیے۔ بچہ کس کس مشکل میں ہے، دھڑکن جو ہے وہ نہیں چل رہی، سانس اکھڑ رہی ہے، غذا کی کمی ہے، باڈی کے اندر کیا کیا مسائل ہیں، یہ رب جانتا ہے یا وہ بچہ جانتا ہے یا وہ ماں جانتی ہے۔ دنیا کی مشکلیں یہاں آنے سے پہلے شروع ہوتی ہیں۔ جب پیدا ہوتے ہیں تو مشاکل، جب اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو مشکلیں۔ کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ماں بے ہوش پڑی ہوتی ہے، بچوں کو اٹھا کے نرسری کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ یہ مسئلہ بن گیا، چلڈرن ہاسپٹل میں لے جائیں، فلاں مشین میں رکھیں، یہ ہونا ہے، یہ انجیکشن لگنا ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، دل میں سوراخ ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، پخانے کا راستہ ہی نہیں بنا، آنکھیں نہیں کھلی، تالو نہیں ہے، جبڑا نہیں ہے، فلاں ہڈی نہیں ہے، پاؤں ٹیڑے ہیں۔ حضرات یہ دنیا میں آنے کے مسئلہ، یہاں پہ یہ آسانی کا گھر نہیں ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ کسی بھی مشکل میں ہے، فزیکلی، نفسیاتی طور پہ، باڈی کی کوئی پرابلم ہے، کوئی مالی مسئلہ ہے، معاشرتی کوئی پرابلم ہے، وہ کسی آزمائش اور دکھ میں ہے، کوئی بھی کرب، کوئی بھی تکلیف جو درد دے رہی ہو، اور یاد رکھیے درد صرف اپنا ہوتا ہے، دوسرے کو صرف تسلی ہوتی ہے، حوصلہ رکھ۔ درد کتنا ہو رہا ہے یہ میں جانتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے،
ایمبولینس والا مجھ کو لے کے تو جا رہا ہے، جلدی ہاسپٹل پہنچانا چاہ رہا ہے، لیکن میں کیا چاہتا ہوں کہ میری اس تکلیف میں مجھے جمپ نہیں لگے، یہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے سینے میں دل ہو، دل میں درد ہو، آپ کو احساس ہو، شعور اور ادراک ہو، اور آپ پہ یہ پہلے کہیں بیتی ہو اور آپ ان مراحل سے گزرے ہوں تو ممکن ہے یہ چیز آئے، وگرنہ یہ ممکن نہیں ہوتی۔ میں نے ان لوگوں کو ایمبولینس کو رستہ دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کے حادثے میں صرف رستہ نہ ملنے کی وجہ سے راستے میں جو ہے ان کا کوئی عزیز، کوئی خونی رشتہ دار، کوئی جگری، کوئی پھول ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ مرجھا گیا تھا، میں نے ان کو تڑپتے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تکلیف دے کے بھی احساس دلا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ بغیر تکلیف کے احساس پیدا کریں، محسوس کرنا سیکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کوئی خصوصیت بیان نہیں کی، من نفسا، ایسی مشکل جو بندے کی سانس کو آسان کر دے، سانسیں آسان کر دے۔ مشکل میں ہماری سانسیں اکھڑتی ہیں، جو کسی دوسرے کی سانس لینا تنگ کرے اس کا کیا بنے گا؟ یہ آسانی پیدا کرنے والے بنے، نرمی پیدا کرنے والے، احساس اور ادراک۔ بدلہ کیا ملے گا؟ والجزاء من جنس العمل، اللہ کا ایک اصول ہے، جیسی کرنی ویسے بھرنی، تو جیسے کرے گا میں بدلہ بھی ویسے دوں گا، عدلے کا بدلہ ہے۔ آ یہ کر، مجھ سے اس کی گارنٹی لے لے، اور یہاں گارنٹی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ ضامن بن کے آئے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں کسی کی مشکلوں میں سے کسی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اللہ قیامت کی مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ حضرات میں صرف ایک پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کی مشکلوں کا ہم نے کبھی پڑھا؟ اگر تفصیل صرف قیامت کی مشکلوں کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو میرے خیال میں 4-5 سال کے جمعے لگاتار چاہیے۔ سکرات کی مشکلیں اللہ نہ کرے کسی کو لگی ہوں، دیکھی ہے، میں نے اپنے تایا جی کو دیکھا، 1 ہفتہ تلک روح اٹکی رہی، ہر طرح کا ڈاکٹر، طبیب، حکیم، اللہ اللہ کرنے والے، رشتہ دار، دوست، احباب آتے رہے، اپنے اپنے باتیں، کل میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، جو جس کو سمجھ آئی اس نے پڑھا، لیکن سانس اٹکی رہی، تکلیف میں رہے، سکرات میں رہے۔ پھر کسی نے کہا کہ یار پتہ کریں اس بندے کی کس کے ساتھ کوئی زیادہ لڑائی، جو ایسا بندہ جس نے اس کو معاف نہیں کیا۔ ہم چھوٹے تھے، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی ساس، ان سے کہ ان کا کلیش تھا، 300-400 کلومیٹر کا اس دور کا سفر کر کے لایا گیا، ابھی انہوں نے دروازے میں قدم رکھ کے آواز دی نام لے کے کہ عبداللہ میں نے تجھ کو معاف کیا، اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرات پتہ کیجیے، اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے معاف نہ کیا، دنیا کی ناراضگیاں، حقوق العباد، طاقت میں، قوت کے زام اور نشے میں بہت کچھ کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے تو لوگوں کی مشکلیں آسان کریں، قیامت کی مشکلیں، آخرت کی مشکلیں۔ پتہ کیجئے جن لوگوں کو کسی نے نہلایا نہیں ہے وہ نہلانے کے قابل نہیں تھے۔ پتہ کیجئے جن کو کفن نہیں دیا گیا، بوٹی بوٹی کر لی گئی ان کی۔ پتہ کیجئے کہ جن کے مرنے کے بعد جسم کے لوتھڑے بھی نہ ملے، اعضاء پورے نہیں ملے، اور ایسا مشکل ہو گیا پہچاننا کہ ڈی این اے ٹیسٹ وہ کرواتے پھرے اور پھر جا کے کہ پوری لاش ہی مسخ ہے، جل کے راکھ بنی ہوئی ہے۔ حضرات پتہ کیجئے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو قبر میسر نہیں ہوئی، کوئی تدفین کرنے والا ہی نہیں بچا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو دفنایا گیا اور دفناتے ہی قبر نے اپنے پریس کر کے رکھ دیا،
کتنے لوگ ہیں جن کی قبر دفناتے ہوئے اوپر گر گئی؟ کتنے لوگ ہیں کہ ابھی دفنا رہے تھے اور سانپوں نے آ کے قبضہ کر لیا؟ یہ تو ظاہر کے مناظر ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے، کیا بن رہا ہے، کیسے گرزیں لگیں گی، کیسے حساب و کتاب ہوگا، کیسے لمبی ترین زندگی، کب قیامت قائم ہوتی ہے رب جانے۔ وہ تنہائی، وہ گلی سڑی ہڈیاں، وہ اندر کا وجود، وہ جس حسن پہ ناز کرتے تھے، وہ جس ڈولے اور باڈی اور سینے کے اوپر لوگوں کو تکلیفیں دیتے رہے، کیا وہی ہاتھ، وہی طاقت، وہی قوت کسی کی مشکل کو آسان کرنے میں بھی لگی؟ رب قبر نشر حشر کی مشکلیں آسان کر دے گا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ اصول ہماری زندگی میں شامل کر دے، اور اگر ہم آج تک اس سے دور رہے ہیں تو ہمیں اس کے قریب کر دے۔ بھائی وہ آسانیاں پیدا کرنے والے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یسر ولا تعسر، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ نفرتیں پھیلانے والے بڑے ہیں، کوئی تھوڑا سا پیار بانٹنے والے بھی بنی ہیں، کوئی لوگوں کو خوش کرنے والے بنی ہیں، ان کی سمائل کا باعث بنی ہے، ان کے چہرے پہ مسکان اور تبسم آئے، وہ کچھ آپ کی وجہ سے ہنس پڑے، وہ 2 منٹ کے لیے دکھ کو بھول جائیں، ان کے لیے کچھ ایسا بندوبست کرو۔ اور جس نے بھی کر لیا، قیامت کی تنہائیاں، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں قیامت کی طرف پھر، لیکن ایک دوسرا اصول لے لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بھی عموم کے ساتھ ہے، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ہم بڑے تنگ ہیں، مجھے کوئی شخص نہیں ملا جو کہے کہ میں تنگ نہیں ہوں۔ کوئی اپنی صحت دے ہتھوں تنگ، کوئی برابر والوں سے تنگ، یاروں سے، کوئی بیوی سے تنگ، کوئی شوہر سے تنگ، کوئی سسرال سے تنگ، کوئی ددیال ننیال سے تنگ، کوئی ہمسایوں سے تنگ، یہ باس ہے اس سے اس کے نیچے والے ماتحت عملہ تنگ، اس سے پوچھ لیں تو یہ جناب میرے جو جونیئرز ہیں میں ان سے تنگ۔ ہر بندے کو کہیں نہ کہیں شکوہ ہے۔ میں قصور میں گیا تو لوگوں کا شکوہ گلیاں تنگ، پرانے لاہور میں داخل ہوا تو گھر تنگ، جناب وہاں سے نکلے کہیں 2.5-3 مرلے میں آئے، پھر وہ تنگ، پھر 5 والا تنگ، پھر 7، پھر 10 والا، پھر کنال والا، پھر ایکڑ والا تنگ، پھر اپنے ملک سے ہی تنگ۔ کوئی تو پاکستانی ملے نا جو کہے میں تنگ نہیں ہوں۔ تو یہ تنگیاں کس نے پیدا کی ہیں؟ سنیے قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی تنگیاں ہیں۔ تمہارا رب تو ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ تنگیاں، اور بھائیو تنگیوں کی ایک اور قسم بھی، جناب ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب پرشین امپائر اور وہ رستم جو فارس کی طاقت کے ساتھ مانا جاتا تھا، اس کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کچھ باتیں کی تھی سفارت میں، ایک بول بولا تھا، حالات کے مارے ہوئے، روٹی روزی سے تنگ، کھانے پینے سے تنگ، پہننے لباس سے تنگ، اور تمہارے پاس تو رہنے کو گھر اور گھروندہ نہیں ہوتا، وہ جھونپڑوں میں رہنے والوں، جھونپڑوں میں رہنے والوں، حالات سے تنگ ہو کے باہر شب خون مارنے نکلے ہو، تو اتنی محنتیں کاوشیں کر کے لڑ لڑ کے کچھ ملے گا نہیں ملے گا۔ آپ اپنی آبادی بتائیں، مردم شماری کر کے آئے ہو کہ نہیں، کتنے لوگ ہو، کتنے گھر ہیں؟ ہم آپ کو ہر گھرانے کے لیے نہیں، ہر فرد کے لیے پر ہیڈ اتنے جو ہے آپ کو پے کرتے ہیں، دیتے ہیں، لائف ٹائم دیتے ہیں، واپس چلے جاؤ۔ جواب سنیے گا، جناب ربی ابن عامر نے فرمایا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بدایہ والنہایہ کی 9ویں جلد کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، ان اللہ ابتعثنا
ہمیں بھوک کی تنگی نے نہیں نکالا، چشموں کے پانی ختم ہو گئے اس چیز نے نہیں نکالا، دولت کی فراوانی نہیں ہے، ہم کسی اور تنگی سے نہیں نکلے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، جن بندوں پہ جبر کر کے سختیاں کر کے آپ نے ان کو اللہ کے گھروں سے اٹھا کے، رب کی بندگی سے اٹھا کے، جبین سائی کرنے سے ہٹا کے، تم نے انہیں انسانوں کی چوکھٹ پہ جا کے ان کی گردنیں وہاں جھکا دی ہیں، ہم ان سروں کو اٹھا کے رب کے در پہ لانا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا جو جملہ تھا وہ سننے والا ہے، وَمِنْ ذِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَاعَتِهَا، تم نے جو انسانوں پہ دنیا تنگ کر دی ہے، جینا تنگ کر دی ہے، زندگی تنگ کر دی ہے، اصول ضابطے شکنجے قلائد کڑے اور ان کے گلوں کے اندر تم نے جو پھندے ڈالے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، جو ان کو پابند سلاسل کر رکھا ہے، جو ان کے ذہنوں کو تم نے جکڑ رکھا ہے، ہم ان تنگیوں سے نکال کے دین کی آسانیوں کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو دین آسانی ہے، الدین یسر، دین نام ہی آسانی کا ہے۔ جو دین آپ کو تنگ کرے، ہاں وقتی طور پہ کچھ چیزیں تنگی محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ کو کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے۔ دوست ہمیں کہتے ہیں آ جائیں، ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ گلی تنگ ہے، گاڑی یار بیک بھی کرنی ہے، مسئلہ بھی ہوگا، تو کہتے ہیں نہیں جی اگے ماشاءاللہ بڑی وسعت ہے، کھلا پلاٹ پہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ دین بسا اوقات دیکھنے والوں کو تنگ ضرور لگتا ہے، لیکن یہ تنگ ہے نہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ تنگ کرے گا، لیکن یہ تنگ نہیں کرتا۔ دین نام ہی سیفٹی کا ہے، آسانی کا ہے، سہولت کا ہے۔ یہ جہان تو گزر ہی جاتا ہے، قبر نشر حشر کے جہانوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاعدہ دیتے ہیں، اصول کامیابی کا ضابطہ دیتے ہیں، اور اس دوسرے اصول کو پلے باندھیے، ومن یسر علی معسر، جس کو تکلیف میں دیکھو، مشکل میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو، مصائب میں دیکھو، اس پہ آسانی کرنے والے بنو، جتنی کر سکتے ہو آسانی کر دیجیے۔ ہم پہلے سے بھی باتیں مشکل، سخت سے سخت، شدت اور انتہا، یاد رکھیے اللہ کے دیے ہوئے اصول میں شدت نہیں ہوتی، وہ آپ کے قدموں کو گاڑنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پہ لفظ بولیں شدت پسند، انتہا پسند، یہ ایک اور چیز ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیوں میں تکلیفیں پیدا کرنا، ان کے راستے تنگ کرنا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت اصول دیا انکروچمنٹ کے حوالے سے، کہ جناب آپ راہوں میں مت بیٹھیے، ایاکم جلوس فی الطرق، اللہ کے محبوب راستے میں تو بیٹھنا پڑتا ہے، کہا اگر تم نے بیٹھنا بھی ہے تو لوگوں کی گزرگاہیں تنگ نہیں کرو، آسانی پیدا کرو، سلام کا اہتمام کرو، گزرنے والی بیویاں، خواتین، عزتیں، عورتیں تنگ نہیں ہوں۔ محبوب نے کہاں آسانیوں کو کہا راستے میں بھی نہیں، اور سایہ دار شجر جس کے نیچے لوگ بیٹھے وہاں پیشاب اور پخانہ نہیں کرنا، یہ بھی آسانی کا ایک سادہ سا۔ کہا راستے میں اگر پتھر نظر آ رہا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے اٹھا دو، کوئی چھلکا دکھ رہا ہے، کوئی کانٹا نظر آ رہا ہے، کوئی جھاڑی نظر آ رہی ہے، راستوں میں آسانیاں پیدا کیجئے، مشکلیں نہیں۔ تو دنیا مشکل میں ہے، امت مشکل میں ہے، لوگ مشکل میں ہیں، قوم مشکل میں ہے، تو جتنی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں، کم از کم وہ تو کریں۔ اور بھائیوں میں یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ طوق جو ہمارے گلوں میں جہالت نے ڈالے تھے اور زمانہ جاہلیت نے ڈال رکھے تھے، وہ طوق جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارے تھے انہیں اتارنے دیجئے، لوگوں کو تنگ نہیں کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بیٹی کے گلے میں جہیز کا طوق نہیں ڈالا، مشکلیں مت پیدا کریں۔ وہ جی سسر سے فلاں حال میں ہی، پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے کیا نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ مشکلیں آسان کرنے والے داماد بنے۔ وہ کیا دے سکتا ہے، کتنا دے سکتا ہے،
उसने इसको पढ़ाने पे, मेहनत करने पे, जवान करने पे, खिलाने पे, तालीम पे, तरबियत पे, पालने पोसने पे अपनी जिंदगी लगा दी है, अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाके, अगर फिर भी आप उसे रुसवा कर रहे हैं एक रोटी की वजह से, तो अपनी भूख का इलाज करें। अगर तमा, लालच और हिर्स आपको मकान भी मिले, जमीन भी मिले, प्रॉपर्टी भी मिले, गाड़ियां भी मिले, फुला इलाकों के जो है वो टिकट भी मिले, ये भी मिले, वो भी मिले, ये मुश्किलें, ये तौक इस्लाम ने नहीं डाले। और जिनको अल्लाह ने वाफर दिया है, जिनको वाफर दिया है, वो भी नमूद और नुमाइश से एहतियात करें तो अच्छा है। मेरे महबूब ने तो इस कदर आसानी फरमाई, कहा अगर खाना बन रहा है तुम्हारे घर में, उसकी खुशबू निकल रही है, और करीब में कोई गरीब, यतीम, मिस्कीन हमसाए हैं, तो कोशिश करो कि उनका हिस्सा भी बीच में ऐड कर लो। ये ना हो कि इधर हंडिया पकड़ी और दीवार के उस पार भूख जो है वो नाच रही है। वो मुश्किल में हूं, वो आजमाइश में हूं, कुछ लेकर के आओ तो किसी गरीब के बच्चे का दिल ललचा रहा हो, दिखा दिखा के, नुमाइश करके नहीं। आपके सिर्फ एक डीजे का खर्चा जनाब 1 करोड़ रुपया, बल्ले बल्ले हो गई। इस 1 करोड़ में कितनी बेटियों के उनके सरताज उनको मिल सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। वमन यस्सरा अला मोसिरिन, मुश्किल में फंसे हुए का हाथ पकड़िए, ये तो खुशियां हैं, गमी में भी आइए। मेरे महबूब ने किसी भी मरने वाले के ऊपर कोई मुश्किल नहीं डाली सिवाय कर्ज के। इस पे अगर कोई कर्ज है तो पिछले लोग उसके माल से देखें, माल से नहीं है, कोई रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, वारिस देख ले, तब तक इसका जनाजा नहीं होगा। जी जनाजा हो गया है, इसको कपड़े मिल रहे हैं 3, कहा 3 में तदफीन कर दो। महबूब कपड़े 3 नहीं है कफन के, कहा कोई मुश्किल नहीं, 2 में कर दो। महबूब 2 चादरें भी नहीं है, कहा 1 में लपेट दो। आका 1 भी पूरी नहीं है, सर पे देते हैं पांव नंगे, पांव पे देते हैं सर नंगा, और जा अरब का शहजादा रहा है। कहा कोई मुश्किल नहीं, सर ढांप दो, पांव की तरफ घास दे दो। कब्रों की मुश्किल बन गई है, 1 में 3 कर दो, ज्यादा कर दो, लेकिन नरमी करो, आसानी करो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत वाले घर पर नरमी फरमाते हुए कहा, आले जाफर के लिए खाना बनाओ, उनके घर में वो दर्द, वो तकलीफ आ गई है कि वो खाना उन्हें भूल गया। हमने यहां भी शरीका, बिरादरी, अदले के बदले नहीं, आसानी कीजिए। वहीं खड़े होके जनाजे पे कायनात के इमाम ने जिन्होंने कहा वो मैं यस्सरा अला मोसिर, किसी यतीम के जिम्मे मेरे महबूब ने कोल नहीं डाला, तीसरे दिन का खाना तीजा नहीं डाला, 7वां 10वां 40वां नहीं डाला, बरसी नहीं डाली। ये तौक तुम्हें जिसने पहनाए हैं, हम रब का वास्ता दे के कहते हैं कि लोगों पे नरमी करो। मैंने बड़े बड़े यतीमों को रोते देखा है कि हमारी हिम्मत नहीं है, 40 में के खर्चे शादियों से बढ़ गए। नमूद, नुमाइश, दिखावे, और जो चीज मैयत को चाहिए थी साले सवाब कि उसके अगले मरहले आसान हो, जिंदगी आसान हो, बेटे उन बिचारों को कुल तीजे साते 10वें 40वें पे तो करोड़ों लगा बैठे, लाखों लगा बैठे, लेकिन हराम है कि बाप की आसानी के लिए उन्होंने जनाजे की दुआ याद की। किसी एक से नहीं कह रहा, चेक करके दीजिए, देखिए, टेस्टर लगाइए। वमन यस्सरा अला मोसिर, जिसने किसी तंग दस्त के ऊपर आसानी की, तेरा रब उस बंदे के लिए मुश्किलें दुनिया और आखिरत की आसान कर देगा। और तीसरा उसूल, वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। ये अगर कोई कुर्सी फारग है तो बुजुर्गों को एक दिलवा दे। बाहर पड़ी है, मुझे नजर आ रही है। जी मिल गई है, ठीक है, शुक्रिया।
حضرات ذی وقار، آئیے تیسرا پہلو دیکھیے، ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی پریشانی کہ ہم سب ننگے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تب بھی ننگے تھے، آج بھی ننگے ہیں۔ مجھے کوئی ننگا کر رہا ہے، میں کسی کو کر رہا ہوں۔ ایلوپیتھی کو ہومیوپیتھی، ہومیوپیتھی کو دیسی پیتھی، دیسی پیتھی کو دم پیتھی ننگا کر رہی ہے۔ کپڑے اتارے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی چادریں شلواریں کھینچتے ہیں، ہر شریک دوسرے شریک سے ننگا ہو رہا ہے۔ کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو آئیے، آپ کو مارکیٹ میں ملے گا، تحریروں میں ملے گا، سوشل میڈیا پہ ملے گا، نیوز چینلز پہ ملے گا۔ آپ کو توبہ کا بھی رب نے موقع دے دیا ہو، آپ دنیا کی نظروں میں ننگے ہیں، میں بھی ننگا ہوں۔ فرمایا اپنے پردے رکھو۔ پہلا اصول، ہم خود کو خود بھی ننگا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کم از کم اپنے پردے تو رکھ۔ اپنے پردے کیا ہیں؟ ہم لوگوں میں بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ نے پردے میں رکھی ہوتی۔ اپنے بارے میں ہمیں کوئی تھوڑا سا جدو پوئے چڑھ جائیے نا، پنجابی کہندے، تو بس پھر کی بولی دا تو کی دسی دا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ رب کے اور بندے کے مابین جو پردے ہیں، ان پردوں کو سلامت رکھیے۔ اگر اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو جا بجا فضولیات اور لغویات میں جا کے اپنے آپ کو، بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں ایسا۔ اور اس موضوع پہ میں نے جو دنیا کہتی ہے بڑی بہترین کتاب ہے، اور میں نے بدترین کتاب پڑھی۔ ٹھیک ہے، ادب میں، الفاظ کے چناؤ میں وہ ہوگی، لیکن جو اس کے اندر مرکزی خیال چل رہا ہے، یادوں کی بارات جوش ملی آبادی کی۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے گناہ 6 مرتبہ لکھ لکھ کے بیان کر کر کے پھر دل مطمئن ہوا، پھر پھاڑا، پھر چیرا۔ تیرے رب نے اگر پردے رکھے ہیں تو اپنے پردے رکھ، اور اللہ سے دعا کیا کیجئے، سترک یا رب، اللہ پردے میں رکھنا، اللہ پردے سلامت رکھنا۔ پنجابی چ ایک اما جی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، مولا کج کجی رکھی۔ تو یہ جو کج ہوتے ہیں نا، ان کو پھاڑا نہیں کریں، چیرا نہیں کریں۔ دوسری صورت ہماری یہ ہے کہ ہم کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز کسی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں تو اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس کا ریئلٹی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ 1% بھی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ بہتان ہے۔ مرد پہ لگے، عورت پہ لگے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، اور آپ کے ایک بول سے دنیا کہے گی اچھا پھر کی ہویا۔ پھر آپ مسالے دار، لچھے دار کپڑے پھاڑ چیر کے، ننگا کر کے لوگوں کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو، ماؤں کو، عزتوں کو ننگا کر رہے ہیں، اور اس کا صداقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، سورہ نور پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیے، اور تھوڑی شرم کیجئے۔ یہاں تو لوگوں نے میرے محبوب کی بیویوں کو نہیں چھوڑا، ماؤں کو نہیں چھوڑا، بیٹیوں کو نہیں چھوڑا، امت نے اپنے انبیاء، نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ لکھا نہیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں ان کی امت نے کہ اپنی بیٹیوں سے برے تھے؟ لکھا نہیں؟ یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ابن الزنا، زانیہ کا بیٹا نہیں بولا؟ قادیانیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امی اور امی کی امی کی امی، ددیال میں 3 دادیاں اور ننیال میں 3 نانیاں، پشت در پشت، کہا ساری قصبی کوٹھے والی تھی۔ کس نے یہ پردے اتارے؟ جھوٹ پہ مبنی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے والوں نے میرے پیغمبر کی وہ عزت جس سے آسمان سے صفائی اور گواہی ملی۔ کافروں کو شرم آ گئی، مجرموں کو شرم آ گئی، لیکن کلمہ پڑھنے والوں کو شرم نہیں آئی۔ پھر بھی میرے محبوب کی وہ بیوی اور مومنوں کی ماں، میرے نبی کا گھر، میرے پیغمبر کا بستر،
जहां अगर घर में कुत्ता हो तो वही नहीं आती, तस्वीर हो तो वही नहीं आती, मगर जिस बिस्तर पे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे महबूब लेटे और रब का चुनाव और इंतखाब है और जिब्रील अमीन आते रहे, उन्हीं के खिलाफ हमारी जुबानें। कहां है पर्दे? और भाइयों, कभी हम पर्दा यूं भी फाड़ते हैं कि सुनी सुनाई बात, सुनी सुनाई मैं फलाने को सुनया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कफा बिल मरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया, आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि एक बीबी कहे मैं फलानी बीबी तो सुने, और एक बाबा कहे मैंने फुला बाबे से सुना है, एक जवान कहे मैंने फुला से सुना है, कोई बच्चा कहे मैंने ऐसे सुना है, फुला कह रहा था, फुला कह रहा था, फुला चैनल की खबर है, फुला सोशल मीडिया पे है, फुला ने कमेंट्स में ये बोला है। अल्लाह के लिए बचिए, इस जुर्म से बड़ा जुर्म कोई नहीं है। चौथी शक्ल कि जो आप बयान कर रहे हैं, जिस पर्दे को आप फाड़ रहे हैं, वो उस बंदे में वाकयातन जुर्म हो, वो उसमें जुर्म हो, और आप उसको उसकी अदम मौजूदगी में बयान करें, अदम मौजूदगी में, तो याद रखिए गीबत है। इससे बेहतर है अपने मुर्दा भाई को कब्र से निकाल के उसका गोश्त पका के घर खा लें, मना है। अगर आप उसकी मौजूदगी में कर रहे हैं और लोगों की मौजूदगी में तू ऐसे तेरे अंदर ये, तेरे अंदर ये, तो याद रखिए ये जुर्म कोई छोटा जुर्म नहीं है, इसे फजीहत कहते हैं। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहते हैं जिसने मुझे लोगों के सामने यूं धमकाया, समझाया और मुझे नंगा किया, उसने मुझे जलील किया, रुसवा किया। अगर तन्हाई में जाके अदब के दायरे में मुझे कोई बात समझाई कि दोस्त ये पता चला है, ऐसे बात चल रही है, इसको आप कवर कर लें, अगर ऐसा है, अगर नहीं है तो मैं गलती की मुआफी मांगता हूं, तो ये तरीक़ाकार तो चले हो गया। यहां बनी इसराइली एक रिवायत है, मैं उसको जिक्र करना चाह रहा हूं। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम एक शख्स को देखते हैं चोरी कर रहा है, चोरी करते देखा। जब वो फारिग हुआ तो उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये काम सही नहीं, तू चोरी कर रहा है? तो उसने कहा मैंने नहीं की। ईसा अलैहिस्सलाम वक्त के नबी और क्या कहते हैं कि नहीं, मैंने तो आंखों से देखा है। वो कसम उठा के कहता है अल्लाह दी कसम मैं नहीं की थी। ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं रब को सच्चा मानता हूं और अपनी आंखों को झुठलाता हूं। उसे नहीं कहा कि तू झूठा है, कहा तूने रब का नाम लिया ना, कसम उठाई है। मैं अपने रब को, रब के नाम को सच्चा जानता हूं और मैं अपनी आंखों को झुठलाता हूं। और हजरात यहां भी रुकिए, एक बंदे को आपने आंखों से जुर्म करते देखा है, आंखों से जुर्म करते देखा है, आपका ज़हन बन गया है। मसलन बंदा जुमे के दिन मस्जिद में आया है, चोरी का उसका माइंड था, और आपको पता है कि ये 2 4 5 जूते ले गया है, आपने पकड़ा नहीं, निकल गया। ज़हन क्या बन गया होगा कि ये ऐसा है। आपने किसी को रिश्वत लेते देखा, 2 नंबरी करते देखा, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा है कि यहां से निकला, कोई चोट लगी, कोई धचका लगा, कोई जरब लगी, घबरा गया, शर्मा गया, डर गया। वह रजुलन ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, तन्हाई में गया, शर्मिंदा हुआ, हाथ उठाए, इस्तिग़फ़ार की आंसू बहाए, मेरे रब ने उसके पिछले जुमला गुनाह माफ करके उसको नेकियों में बदल के उसको नेक लोगों की फहरिस्त में डाल दिया और मुकर्रबीन में लिख दिया, मुनीबीन में लिख दिया। लेकिन तेरी मेरी नजरों में अभी भी उसके बारे में कुछ और है, तो क्या कहेंगे इसको, इस बदगुमानी को। और यह बदगुमानी नहीं, आंखों से देखा हुआ है। सारी जिंदगी मेरे कागजों में बुरा, वो रब की निगाहों में मुकर्रब तरीन है। और यही चीज मैं असहाब को देखता हूं, अल्लाह ताला ने उनके पिछले अगले गुनाह माफ करके राजियों के सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन कोई छोटी छोटी बातें मन घड़त, फजूल यावागोई, सुनी सुनाई इधर उधर की उन पे डाल करके जो कुछ उछाला जा रहा है मिंबरों मेहराब पे, क्या यही पर्दे हैं? और अगली बात, एक बंदा सच्ची तौबा सामने कर लेता है, कहता यार मैं एक काम करदा सी, मैं छड़ दिता है, मेरा हक बनता है, फर्ज बनता है मैं पर्दा रखूं। क्यों पर्दा रखूं? मैं माशाल्लाह मेरे पास कोई स्टेज हो सही मीडिया की, मैं फौरी कहूंगा ले 900 चूहे खा के बिल्ली हज नूं चली,
میں پورا اس کا ماضی اٹھا کے لے آؤں گا۔ میرے محبوب نے کلمہ پڑھنے کے بعد کسی بھی اپنے ساتھی کا پردہ چاک نہیں کیا۔ تو آئیے پردہ ڈالنا سیکھیں۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رب دنیا میں بھی پردے رکھے گا، آخرت میں بھی پردے رکھے گا۔ اور یاد رہے قیامت کے دن ہمارے اوپر لباس تو ہونا نہیں ہے، پردے کیسے ہیں؟ اللہ ہماری آڈیو ویڈیو لوگوں کے سامنے نشر نہیں کرے گا، دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دے کے کامیابی کی ضمانت دے کے روانہ کر دے گا۔ اور اگر اللہ نے پردے اتارنے چاہے تو پھر ایک ایک فائل کھولے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ، جو لکھ کے آیا ہے پڑھ، جو بول کے آیا ہے سن۔ دنیا بھی سنے گی، یہ بھی سنے گا، اور پھر کہے گا ہائے کاش میں آج سے پہلے مٹ گیا ہوتا، یا لیتنی، ہائے میں مر کیوں نہیں گیا، میں مٹی ہو گیا ہوتا، مجھے قبر سے ہی نہ اٹھایا گیا ہوتا۔ تو ان مشکلات سے دنیا کے اندر اللہ آپ کے بھی پردے رکھے گا، کسی کا پردہ رکھیے۔ پردہ داری بڑی عام چیز ہے۔ اور چوتھا اصول، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو بندہ نیت میں، سوچ میں، فکر میں، خیال میں، تصور میں، پریکٹیکلی اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے، تعاون کے لیے سوچتا رہتا ہے، فکر رکھتا ہے، دن رات اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی وہ پلان کرتا رہتا ہے اور کرتا بھی ہے، جب تک یہ بندہ اس کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اس کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے دادا ابو کہتے ہیں کہ جب تو پیدا ہوا بہت چھوٹا تھا، سیلاب آیا تو ہمارا جتنا سامان تھا وہ سارا پانی میں بہہ گیا۔ میں نے پوچھا دادا ابو ہمارے باقی چچے تائے کدھر تھے؟ کہا وہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، آپ کے بابا ادھر تھے، وہ بھی لوگوں کے سامان نکلوا رہے تھے، وہ فلاں کا ڈوب گیا ہے، وہ فلاں کا ڈوب گیا ہے۔ اور ہمارے گھر کی اپنی حالت یہ تھی کہ میں اور تیری والدہ نابینا تھے اس وقت، تجھے لے کر کے ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے اور ساتھ تیری سسٹر کو۔ میں نے کہا جی سامان کا بہ گیا سارا۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے پوت انہاں دی اس ویلے منجی بسترا ساڈیاں نالوں زیادہ مہنگا سی، انہاں کول ہے ہی اس۔ اور پھر میرے رب نے کتنا دیا اور کتنا وافر دیا اور کس حد تلک دیا، سوچ سے بڑھ کے رب مدد کرتا ہے۔ یہی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ کو نقصان ہو رہا ہے مگر دوسرے کو ترجیح دے کے، اثار دے کے قربانی دینا، یہ سبق سکھایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیے نا جناب سعد ابن ربیع والا واقعہ ذہن میں پھر بھاگ کے آ گیا، صحیح البخاری ہے، بھائی بنایا ہے، بھائی مشکل میں ہے، 420 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہے، آرام کی ضرورت، گھر کی ضرورت، کہا یہ میرا گھر ہے، وہ میری بیوی ہے، دو ہیں، ایک تم لو اپنی زندگی سکون سے گزارو، وہ میرا مزرعہ ہے، وہ میری کھیتیں ہیں، وہ میرے مربے ہیں، وہ میری فصلیں ہیں، آدھی تم لے لو۔ حضرات کیا یہ تعاون کی کوئی بہترین سے بہترین شکل نہیں تھی؟ مدد، تعاون، فکر، اس کے لیے لگے رہنا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، ایک بندہ جمعہ پڑھ کے یہ فکر رکھے کہ میں نے عصر پڑھنی ہے، تو اتنے پورے ٹائم میں کیا ہوتا ہے، وہ عبادت میں ہے۔ عشاء پڑھ کے سویا ہے، فجر پڑھنی ہے، صرف ذہن بنایا ہے، مائنڈ بنایا ہے، کہا یہ فجر تک عبادت میں ہے۔ جمعہ پڑھ کے بندہ جلدی کرے، ٹائم پہ آئے، امام کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھے، اور پھر جمعے میں بولے نہیں، صفے پھلانگے نہیں، پورے اہتمام کے ساتھ جو اس کو پہلے موقع ملا نوافل پڑھ لیے، خطبہ سنا، جمعہ پڑھا، فرمایا اگلے جمعے تلک اس کی زندگی میں کوئی بھی کمی بیشی ہوگی تو ہم اس کو کلیئر کروا دیں گے، کفارہ بنا دیں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ کسی کی مدد کا سوچ کے چلیں، جب تلک آپ اس سوچ میں ہیں، عملی شکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ ہم تو سوچتے بھی نہیں نا، ہم تو ذہن بھی نہیں بنا رہے ہوتے۔ اور بھائیو اس کے بعد پانچواں اصول، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ،
ایک طالب علم، ایک عام آدمی، ایک ان پڑھ آدمی گھر سے نکلا ہے کہ میں چل کے جمعہ پڑھ کے آتا ہوں، کچھ سن کے آتا ہوں، علم حاصل کر کے آتا ہوں، مت سمجھے کہ راستے میں ٹریفک بلاک تھی، کھڈے تھے، جمپ تھے، راستہ خراب تھا، یہ مسئلہ تھا، وہ تھا، گلی میں گٹر ابلے ہوئے تھے، یہ پرابلم وہ پرابلم، میرے محبوب سے رب نے کہلوایا، محبوب کہہ دو جو بھی بندہ بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، علم کے حصول کی سوچ رکھ کے چلا ہے، میں اس کی راہوں کو صراط مستقیم کے ساتھ جوڑ کے جنت کی راہیں بنا دوں۔ کبھی اس شعور سے بھی کوئی سفر کیجیے۔ یہ جمعہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، نماز کوئی معمولی نہیں ہے۔ کہا جو بندہ اللہ کے گھر کی طرف اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، ہم اس قدم کو جنت کے قریب اتنا کر دیتے ہیں، اتنی بلندی دے دیتے ہیں، درجتاً زمین سے لے کے آسمان تلک جتنے کوئی تیز ترین طیارے سواریاں دوڑ سکتی ہیں، اتنی تیز دوڑتی رہیں، ہم اتنا بلند اس کا ایک گریڈ کر دیتے ہیں۔ من سلکا، تو آئیے کبھی یہ بھی، اور چھٹا اصول وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کبھی سب چھوڑ کے نا اللہ کے گھر میں، محبوب نے کہا جو بھی، جو قوم، جو لوگ، جو گروپ، جو افراد، جو فیملی کا تو شاید ہمیں بہت کم ہی یاد ہو کہ کبھی ہم نے ایسے کیا ہو۔ ہم مزرے جا کر کے، مختلف ہوٹلز جا کے، کئی جگہوں پہ خیمے لے کے، ریسٹورنٹس میں جا کے، کمرے بک کروا کے تو ہم رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے قاری صاحب سے رابطہ کر کے یہ لیا ہو کہ جی آج ہماری فیملی اللہ کے گھر میں کچھ وقت گزارنا چاہتی ہے، آپ ہمیں 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا جو ہے نا وہ ٹائم ذرا حال وہ دے دے، اور پھر بچوں کو آنے کا ادب، وضو کا ادب، احترام، پھر اللہ کے گھر میں وہ خشوع، وہ خضوع، وہ قیام، وہ رکوع، وہ سجود، اور وہ باب، وہ ذکر، قرآن سننا اور پڑھنا۔ یہ آپ دوستوں کے ساتھ، گروپس کے ساتھ، کچھ لوگ مل کے آئیں، اللہ کے گھروں میں آئیں، یتلون کتاب اللہ، قرآن مجید کو اٹھانے کا ادب، کھولنے کا ادب، شروع کرنے کا ادب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دیکھنے کا ادب اور احترام اور وقار، پھر اس کو پڑھنا، اس کو تلاوت کرنا، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پڑھانا کہ الحمد جو ہے اس کا معنی یہ ہے، للہ کا معنی یہ ہے، رب کا معنی یہ ہے، العالمین کا مطلب یہ ہے۔ یہ افہام، تفہیم، مطلب سمجھنا، سمجھانا یہ کرتے ہیں۔ اللہ 4 انعامات سے نوازتے ہیں، وہ کوئی بھی ہوگا، نزلت علیہم السکینہ، دل کا جو اصل سکون ہے عرش بری سے رب اہل زمین کے لیے اتار دیں گے۔ سکونت اور سکینت، بسا اوقات ہمیں مسکن تو مل جاتا ہے گھر، مگر سکون نہیں ہوتا۔ شادی ہو جاتی ہے، بیوی تو مل جاتی ہے، سکون نہیں ہوتا۔ بیوی کو شوہر مل جاتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ ہاں، والدین کو اولاد مل جاتی ہے، سکون نہیں ہوتا۔ رشتہ دار بھی مل جاتے ہیں، سکون نہیں ہوتا۔ پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا۔ کہا سکون میں اتاروں گا۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، میں اپنی رحمت سے ان کو کور کر لوں گا، رحمت سے کور کر لوں گا۔ بھائیو، اگر بارش ہو رہی ہو، موبائل میں پانی پڑنے کا ڈر ہو، تو گاڑی روک کے، بائک روک کے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، یار شاپرتے دیں، اس میں لپیٹ کے کاغذات واغذات سارا کچھ، پھر جیب میں ڈال کے مطمئن ہوتا ہے کہ کور ہو گیا ہے۔ تجھے رحمان نے اپنی رحمت میں لیا ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، تیرے میرے گن مین، باڈی گارڈ ادھر ادھر کے اللہ فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ اور چوتھا کام، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اگر کسی کی خبر لگ جائے نا جیو نیوز پہ، سما پہ، کسی دیگر نیوز چینل پہ، یہ خود بھی ریکارڈ کر لیتا ہے، وہ کلپ بھی لے لیتا ہے، اخبار پہ آ جائے تو اخبار کا ٹوٹا چھوٹا کاٹ لیتا ہے، اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، دیکھو جی میں فلانے چینل تے چلے ہیں، فلاں نے میرا تذکرہ کیا ہے، فلاں جگہ میرا تذکرہ ہوا ہے، فلاں نے میرا نام لیا ہے۔ دوست، تو بیٹھا زمین پہ ہے، پوری کائنات کا سب سے بڑا مالک و خالق رب، رب اکبر تیرے تذکرے اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے کرتا ہے، یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ، یہ میرا، یہ کوئی چھوٹا پروٹوکول ہے۔ اور اس کے بعد آخری اور 7ویں چیز، وَمَن بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، اس جملے کی کوئی دنیا میں قیمت ہوتی ساری دنیا بیچ کے بھی تو دے دیا جاتا، لیکن ہم نے اس کو بے قیمت سمجھا
کہا تمہارا پیسہ، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارے عہدے، تمہاری سٹیٹس، ساری دنیا کی قوتیں، طاقتیں، پاوریں مل کے تمہاری عزت، تمہارا خاندان، جی بہت بڑا راٹ ہے، نمبردار ہے، یہ چودھری ہے، یہ وزیر اعلیٰ، یہ وزیر اعظم ہے، یہ شہر کا جو ہے وہ میئر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تمہیں آگے نہیں کریں گی، لیکن عمل تمہیں آگے کرے گا۔ میرے نزدیک عمل آگے ہوتا ہے، حسب نسب میں آگے نہیں کرتا۔ حسب نسب آگے ہوتے تو ابو لہب کو جہنم کی نویدیں نہ ہوتی، اور بلال کو جنت کی خوشخبریاں نہ ہوتی۔ جسے اس کا عمل پیچھے کر دے، حسب نسب اسے آگے نہیں کر سکے گا۔ یہاں تو ہے نا کہ ہم کر دیتے ہیں، وہ جناب یہ بہت عظیم آدمی، اس کو رات جیل میں نہیں رکھنا، پیسے لے لو چھوڑ دو، سفارش پہ چھوڑ دو، متبادل رکھ کے میرے بھتیجے کو رکھ لو، بیٹے کو رکھ لو، یہ کسی نوکر کو رکھ لو، اسے چھوڑو۔ اللہ کہتے نہیں، میرے نزدیک اگر کوئی چیز آگے کرتی ہے تو وہ عمل ہے، اتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں۔ تو اپنے اعمال کو آگے کیجیے۔